بھی زندہ قوم کی شناخت اس میں بسنے والے افراد کے انسان دوستی کے احساسات سے کی جاتی ہے، کیونکہ معاشرے اور ملک مل جل کر کام کرنے اور ذمہ داریاں پوری کرنے سے چلائے جاتے ہیں۔ آج پاکستان بہت سے مسائل کا شکار نظر آتا ہے، جس کی ہم وقتاً فوقتاً شکایت بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا بحیثیت پاکستانی نوجوان ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں؟ آج یہی سوال نوجوانوں سے کرتے ہیں۔ ایز اے ذمہ دار پاکستانی شہری نوجوان کے آپ کی کیا ذمہ داری ہیں؟ ایز اے پاکستان ذمہ دار شہری کے میری بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں۔ میری صرف یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے جیوں۔ ذمہ دار پاکستانی ذمہ دار شہری، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں لوگوں کے لیے جیوں۔ لوگوں کو کیا ریکوائر ہے، میں انڈیویجول طور پہ بہت سارے کام کر سکتا ہوں۔ میں لوگوں کو جو ہے اویئر کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں، میں اپنے تحت چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں بنا سکتا ہوں۔ بیسک طور پر میری جو ذمہ داری ہیں وہ یہ ہے کہ میں اپنے کولیگ کو، اپنے دوستوں کو گائیڈ کروں اور ان کو سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کروں، انہیں کہوں کہ یہ سوشل ایکٹیویٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں، اس سے آپ کی صحت، آپ کی مائنڈ پر بہت پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب آپ ان طرف آئیں گے، ایک طرف آپ کا مائنڈ بھی شارپ ہوگا، آپ کی اسٹڈیز میں بھی دھیان رہے گا، اور آپ کو مطلب کہنے کا ہے کہ آپ کو ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی ہوں، اسٹڈیز میں بھی ہوں، اور اپنے آپ کو خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ یوتھ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہو، آپ مجھے بتاؤ کہ یوتھ میں سماجی ذمہ داریوں کی اویئرنیس کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ یوتھ آرگنائزیشنز اس لیے فارم ہوئی ہیں تاکہ ہم دوسروں کو انکریج کر سکیں کہ یوتھ شوڈ اسٹیپ اپ ٹو برنگ ٹرانسفارمیشنز ان دیئر کنٹری۔ جو ہم چینج کی بات کرتے ہیں اور جو اب اتنا یوتھ موبلائز ہو رہی ہے، سو ہم لوگ یہ انکریج کرتے ہیں کہ یوتھ کو ان کاموں میں آنا چاہیے۔ یوتھ پارلیمنٹ ایک پلیٹ فارم ہے، ہم لوگ ڈفرینٹ امبیسڈرز سے ملتے ہیں، ہماری ایک فارن پالیسی ہے جس کے تحت ہم لوگ ڈفرینٹ امبیسڈرز سے ملتے ہیں ٹو پورٹری اے گڈ امیج آف پاکستان۔ جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمارے ویریس ایجنڈاز ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں جی، پاکستان کی یوتھ بھی ویل موٹیویٹڈ یوتھ ہے اور وہ خود انگیج ہو رہی ہے آپ دوسری کنٹریز کے ساتھ۔ ہم لوگوں کو آفر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہم لوگ یوتھ ایکسچینج پروگرامز کریں اور ہم لوگ وی ٹاک اباؤٹ آر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایشوز۔ یوتھ پاکستان میں بہت کام کر رہی ہے، دیر از دا نیشنل یوتھ پارلیمنٹ، اس کے علاوہ یوتھ کے ڈفرینٹ آئی کیٹس سوسائٹیز وغیرہ بنی ہوئی ہیں جو کام کر رہی ہیں، دیر ڈوئنگ پلیز، وہ ایکٹیویٹیز فیلڈ پہ جا کے کام کر رہے ہیں، دیر گوئنگ ٹو رورل ایریاز، وہاں پر جا کے وہ ڈونیشنز دے رہے ہیں۔ وہ ہمارے اہم سماجی مسائل کون سے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ٹریمنڈس یوتھ بلج ہے۔ 60% آف پاپولیشن جو ہے وہ 18 to 30 کے درمیان لائے کر رہی ہے، اور سب سے بڑا اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان امپلائڈ یوتھ ہے اور اس کو ہم میننگ فلی انگیج نہیں کر پا رہے۔ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو سوشل جو ایولز ہیں، جن میں آپ کا کرائم ریٹ ہے، جس میں آپ کی جو یوتھ ہے اس کی جو انوالومنٹ ہے ان نیگیٹو ایکٹیویٹیز، وہ زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو مین اور ایکسٹریم میں ہماری سوسائٹی بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ جو ایک نظریاتی ڈیوائیڈ آ رہی ہے سوسائٹی کے اندر، اور جس کی وجہ سے جو ہماری سوسائٹی آلریڈی ریڈیکلائزڈ ہے وہ فردر پرابلمس کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اس وقت جو پیٹی ایشوز سے نکل کر ایک بڑی گرینڈ ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی کو اس وقت جو فکری اور نظریاتی بحران کا سامنا ہے، ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ہماری خواتین سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک سب سے زیادہ وجہ الٹریسی ہے، کیونکہ الٹریسی کی وجہ سے خواتین اپنی ہی صلاحیتوں کو ریئلائز نہیں کر پا رہی ہیں۔ اگر لٹریسی ریٹ انکریز ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان میں کانفیڈنس ہے، ان میں اویئرنیس ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایجوکیشن، جیسا کہ قائد اعظم بھی کہتے تھے کہ کام کام کام، اگر ایجوکیشن ہوگی تو ہی وہ مزید اپنی صلاحیتوں کو ابھار سکیں گی۔ مین پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہماری فیملی سپورٹ ہمیں نہیں کرتی۔ اب میرے لیٹ سے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے یہاں پڑھنے میں اتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز نہیں ہوئی، کیونکہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ ایجوکیشنل فیملی سے ان کا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن کافی جب میں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو they are not allowed to study in like co-education or like they don't want to study like in higher education، تو وہ BA اس طرح جتنے بھی ہے وہ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔
اس وجہ سے جو ہے کافی جو پرابلمز آتے ہیں ان کو یہ کہ فیملی سپورٹ نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے گھر والے زیادہ تر خواتین کو باہر کام کرنا اچھا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے لڑکیاں باہر جا کے کام نہیں کر سکتی. اور یہ ہے کہ جہاں وہ کام بھی کرتی ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ ان کو زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے ایز کمپیئر ٹو مین. ہماری یوتھ میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو یوتھ کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے ٹیچرز کا بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ آج کل کی جو ٹیچرز ہیں وہ صرف لیکچرز اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیچرز ان کے ہمارے پر اثر بہت زیادہ ہوتا ہے ٹیچرز کی باتوں کا، سب سے زیادہ ٹیچرز کو جو ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. والنٹیئرزم میں کہتا ہوں یوتھ کی جو سٹیج ہے، یوتھ سب سے امپورٹنٹ یہ سٹیج ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم، انرجی، پیشن سب کچھ ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں بس ایک دفعہ رائٹ ڈائریکٹ کر دو کسی کو والنٹیئرزم کی وجہ سے، یہ آپ کے لیے بھی بہت بینیفیشیل ہے اور ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول کے لیے بھی بہت بینیفیشیل ہے. اور میں تو بہت انکریج کرتا ہوں، انفیکٹ میں کرتا بھی ہوں والنٹیئرزم، تاکہ اس چیز کو پروموٹ کروں، اپنے فرینڈز اور فیملیز میں بھی پروموٹ کرتا ہوں کہ والنٹیئرزم کریں. ہماری پوری نیشن کا جو ہے وہ ایک ڈائلیما ہے کہ وہ انفارچونیٹلی اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے آگاہ نہیں کر پا رہی ہے، نہ اسے آگاہی ہے صحیح طرح سے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ شاید اس کا سب سے بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پراپرلی فلفل کر سکیں. اس لیے ان کو ایسی لیڈرشپ پرووائڈ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے پلیٹ فارم مل سکے جہاں وہ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے بخوبی انجام دے سکیں. یوتھ میں ذمہ دار شہری کا احساس پیدا کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ جو اقدام آج لے رہے ہیں، ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ صفائی کرنی چاہیے، یہ اچھی ہے، یہ بیٹر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سیلف کیا ہے، ہم لوگ سوچتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو یوتھ میں پروو کرنے کے لیے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ باقی بہت ساری چیزیں اور کمپینس اکثر چلتی رہتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ روز کوئی کمپین چل رہی ہے جس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز سکھائی جا رہی ہے. تو اس طرح اب یہ ہے، اسے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ باہر جا کے بھی، اپنی یونیورسٹی سے باہر جا کے بھی یہ ساری چیز کو پروو کریں اور وہاں پہ بھی کریں. صرف یہاں پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو نہ کریں، اپنی ایکچوئل لائف میں بھی اس کو یوز کریں. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن سینٹرز نہیں ہیں. جو یورپ سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تمام یوتھ کے لیے یونیورسٹیز میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہیں، اویئرنیس پروگرامز ہیں، سیمینارز ہیں، جو کہ ہمارے کنٹری میں نہیں ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوشل میڈیا کا بڑا اچھا رول ہے. ایسے پروگرام مینیج کیے جائیں جس میں ہم اس رسپانسبلٹی کو، اس اویئرنیس کو اور اس چیز کو ریفلیکٹ کریں تاکہ ہماری یوتھ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے اور اس پہ عمل کرے. ناظرین، ابھی ہمیں یہاں پہ پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے کچھ ممبرز نظر آ رہے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کس کیمپین کے سلسلے میں آئے ہیں. جی، آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پہ کون سی کیمپین کر رہے ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ کلیننس کیمپین کر رہے ہیں. اس کیمپین میں ہم لوگوں نے ڈفرینٹ اسکولس اور کالجز اور پبلک پلیسز کو ٹارگٹ کیا ہے تاکہ ہم یوتھ کو یہ پیغام دے سکیں کہ وہ بھی اپنے ملک کی صفائی میں ہم لوگوں کا ساتھ دیں اور اس کو جو ہے مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں. پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی میں یوتھ کو کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جاتا ہے اور کیا ٹریننگز دی جاتی ہیں؟ جہاں تک یوتھ کی ٹریننگ کی بات ہے تو ہماری کوشش ہے کہ پورے پرائمری اسکول لیول سے لے کر ہم بچوں کو انڈکٹ کرتے ہیں، یوتھ والنٹیئرس کے اندر انڈکٹ کرتے ہیں اور پھر اسکولز میں اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر یہ پروسیس شروع رہتا ہے. تو اسکولز کے اندر ہماری جونیئر یوتھ کلبس ہوتی ہیں اور پھر کالجز کے اندر ہماری سینئر یوتھ کلبس ہوتی ہیں اور والنٹیئرس تو ہماری کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. تو اس پروسیس کے اندر ہم ان بچوں کو بیسک جو لائف کے اندر موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لائک فرسٹ ایڈ ٹریننگ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کالج اور یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیزاسٹر رسپانس کی ٹریننگز دیتے ہیں اور اس کے اندر اسٹارٹنگ فرام دا بیسک اسکلز جو VCA ہم کہتے ہیں کہ ولنریبلٹی کیپیسٹی اسیسمنٹ، اس کے بعد ڈیزاسٹر رسپانس کی ٹریننگز اور ڈسٹرکٹ لیول پھر ریجنل اور پھر نیشنل لیول کی ٹریننگز ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آ کے انہیں ٹریننگ امپارٹ کرتے ہیں. تو اس فیلڈ کے اندر ہم انہیں تیار کرتے ہیں. پھر ہیلتھ کے اندر رسپانس کے اندر کہ ایمرجنسی میں ہیلتھ کے ڈیزاسٹر کے اندر انہیں کیا رول پلے کرنا ہے، یہ ہمارے والنٹیئرس ٹرینڈ ہیں. سیف واٹر سپلائی کے سلسلے میں ہم والنٹیئرس کو ٹریننگ دیتے ہیں تو وہ پلانٹس کو رن کرنے کے لیے. اس کے علاوہ پھر ہم یوتھ کے اندر ڈفرینٹ کمپٹیشنز کے تحت ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں. ہر سال تک ہم ایک یوتھ کیمپ ہمارے پروونشل لیول پہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نیشنل لیول پہ.
تو ان یوتھ کیمپس کے اندر ہماری ڈفرینٹ ماڈیولز ہوتے ہیں جس میں ہم بچوں میں لیڈرشپ کوالٹیز وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور ہاؤ دے کین سرو دا کمیونٹی آلسو. نوجوانوں میں والنٹیئرزم کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اس وقت 2,53,000 رجسٹرڈ والنٹیئرس ہیں ان ایچ کیٹیگری. دے آر ٹرینڈ ان آل رسپانسز. تو وین ایور دیر از اے ڈیزاسٹر وہ دے آر دا فرسٹ ون ان دا کمیونٹی ٹو رسپونڈ. انہوں نے دے پلیڈ مارولس رول ڈیورنگ دی ارتھکویک 2005 and in the super floods of 2010 they played a great role and they served about 4 million beneficiaries and they contributed about more than 2 lakh working hours in the service of humanity. Similarly in 2011 ke andar bhi they contributed about 1 lakh working hours hamare volunteers. اور ایک آپ نے بات کی تھی کہ ہاؤ وی موٹیویٹ دیم اینڈ ہاؤ وی لک آفٹر آور والنٹیئرس. تو جب ایسی ہوتی ہے تو وی انکریج آور والنٹیئرس جو جن کی کنٹری لیول پہ جو فرسٹ آتے ہیں تو انٹرنیشنل ایکسپوئر کے لیے وی گیو دیم اپرچونیٹی ان ڈفرینٹ کنٹریز. اس کے علاوہ ان کی جتنے ہمارے والنٹیئرس ہوتے ہیں دے آر انشورڈ. گاڈ فاربڈ ڈیورنگ لائن آف ڈیوٹی والنٹیئر سروس کے اندر خدا نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا ڈسیبلٹی ہو جائے تو اس کو ہم نے انٹرنیشنل انشورنس کروائی ہوئی ہے. پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی میں آپ کو کس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز ہیں. آپ کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگز ملتی ہیں, آپ کو سائیکو سوشل سپورٹ کی ٹریننگز ملتی ہیں, آپ کو مینجمنٹ کی ٹریننگز ملتی ہیں, آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز کو آپ کیسے مطلب ان کو مینیج کر سکتے ہیں ان کی ٹریننگز ملتی ہیں. بہت سی ڈفرینٹ کوالٹیز کی ٹریننگز ہیں جن میں آپ کو آپ کے سیلف مینجمنٹ کو, آپ کے سیلف لیڈرشپ کو ابھارا جاتا ہے, ان کو نکھارا جاتا ہے. جو اورینٹیشن ہمیں دی جاتی ہیں پیس ٹائم میں جس ٹو کیپ اس آور سیلف بزی. اس کے علاوہ ہمیں سائیکو سوشل سپورٹ کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. اگر ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے اس میں ہم رسپانس تو کرتے ہیں, ہر کوئی اپنی جو ہے فزیکلی ہم ان کو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن سائیکولوجیکلی انہیں کوئی نہیں لک آفٹر کر رہا ہوتا. دے آلسو نیڈ اے کیتھارسس کہ ہم انہیں جو ہے سنیں. اس کے لیے ہم سائیکو سوشل سپورٹ کی بھی ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے تاکہ وقت اگر آتا ہے تو ہم انہیں فزیکلی چیزوں کے ساتھ ہم انہیں مینٹلی طور پر بھی ریلیکس کر سکیں. جب سے ہم نے یہاں ٹریننگ وغیرہ اسٹارٹ کی ہے اس کے بعد ہم سارے لوگوں کو بھی جو ہمارے ہم نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا ساروں کی طرف سے. ہم نے ایک اچھے کام کی طرف اسٹیپ لیا ہے تو ہمیں بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سے یہاں کے اسٹوڈنٹس اور ایون ہمیں فیکلٹی ممبرز ٹیچر سب لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور سب لوگوں نے ورک کیا ہے. ان سرگرمیوں میں انوالو ہونے کے لیے پیرنٹس کی سپورٹ ہونا کتنا لازمی ہے؟ آئی تھنک پیرنٹس کی سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب بھی ہم فار ایگزامپل فیمیلس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر پیرنٹس ہی سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کیونکہ فیمیلس کے لیے تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پک اینڈ ڈراپ کا ایشو ہوتا ہے کہ پیرنٹس الاؤ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ پہنچایا جائے گا. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں سوسائٹی کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, فرینڈس کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے ایک والنٹیئر اپنا ٹائم انرجی سب کچھ وہاں پہ دیتا ہے. تو میرے خیال میں باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے یہ ساری سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس طرح کی سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیسیکلی 1 سال سے PRCS کے ساتھ وابستہ ہوں اور میں نے یوتھ کلب بھی PRCS کی ہی امبریلا میں اپنی یونیورسٹی میں اسٹیبلش کیا, اردو یونیورسٹی میں. اور ہم نے تقریباً اس میں کافی ایکٹیویٹیز کروائیں. اس میں جو میجر ایکٹیویٹی ہے, اگر آپ ایکٹیویٹی سے بات کریں, جو ہم نے کمیونٹی سروس ورک کیا اس میں بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز اور پلس بلڈ کیمپس ہیں. PRCS کا ایک بہت بڑا بلڈ کیمپ ہے جو نیشنل ہیڈ کوارٹر میں ہے اور یہ جو ہے آپ کے جو کچھ نیڈی پیپلز ہیں ان کو بھی بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سیل بھی کرتے ہیں, مطلب منیمم کاسٹ کے اوپر. دنیا بھر میں والنٹیئرزم کی طرف کافی رجحان دیکھا جاتا ہے. ہماری یوتھ میں اس کی کمی کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کمی کی یہ وجہ ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹ دوسری ایکٹیویٹیز میں بیزی رہتے ہیں, اس طرف دھیان نہیں کرتے کہ وہ اچھے کام کی طرف آئیں, اور دوسرا یہ کہ شرم محسوس بھی کرتے ہیں جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اس کام کو. ہوتے ہیں معاشرے میں ایسے افراد بھی جو کرٹیسائز کرتے ہیں پھر وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے بھی زیادہ لوگ اس وقت کم ہی آتے ہیں. اٹس بیسکلی بیکاز آف دا بزی روٹین آف دا یوتھ. موسٹلی ہماری ایجوکیشن کو اگر آپ دیکھ لیں وہ بہت زیادہ بزی ہے. اگر ہم اپنی ایگزامپل دیں تو ہمارے میں صبح 8 o'clock اگر ہم آتے ہیں تو گھر ہم 8 بجے واپس جاتے ہیں. پھر اگر ان ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم نکالو تو وہ انسان کو واقعی ایک دل سے کرنا چاہیے, اوپر سے کرنے کے لیے نہیں. کیا ہمارے پاس رول ماڈلز کی کمی ہے جن کی وجہ سے جن کو فالو کر کے یوتھ جو ہے وہ اپنا ذمہ دار شہری ہونے کا فرض پورا نہیں کرتے؟
دیکھیں ایسا ہے کہ رول ماڈل جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں سب سے اہم کردار یہ ہے کہ انسان سیکھتا سب سے زیادہ ایگزامپل سے ہے. جب ہمارے پاس کوئی مثالی کردار نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کوئی فالو کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ آف لائنز نہیں ہے. تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں. جب ہم خود کو ایز اے رول ماڈل پیش کریں گے تو وہ دوسروں کے لیے بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف اس پر ریلائی کریں کہ دوسرے ہمارے لیے کچھ پروڈیوس کریں گے جس کے اوپر ہم مطلب کہ ایک بیک گراؤنڈ سیٹ کریں گے یا اسٹینڈرڈ سیٹ کریں گے. تو یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ سماجی جتنی بھی سرگرمیاں اس میں ہمیں سب سے پہلے خود حصہ لینا چاہیے, دوسروں کو انکریج کرنا چاہیے اور اس طرح کی اچھی اچھی کمپینس چلانی چاہیے جس کے تھرو لوگوں کو مطلب اویئرنیس ہو. اچھی واقعی رول ماڈلس کی کمی ہے اور کچھ غلط لوگوں نے بھی آگے رول ماڈلس کی جگہ لے لی ہے جن کو ہم فالو کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, مختلف فیلڈز میں, یعنی جو کہ ہمارے اصل ہیرو نہیں تھے, جو ہمارے اصل ہیرو تھے ہم ان کو بلا چکے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس کمی ہے, تو ہم غلط لوگوں کو فالو کر رہے ہیں تو غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یوتھ اپنے سماجی مسائل کے حل کے لیے خود سے کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ یوتھ سب سے پہلے تو یونائٹ ہو گیا, ایک پلیٹ فارم ہی بنا لیں اور سب سے جا کے ڈور ٹو ڈور ٹاک کریں. ٹھیک ہے, اس سے بھی کافی ہو سکتے ہیں. باقی جو کچھ فنڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس لیک آف ٹائم ہے. یعنی جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ اس سے ہمیں 1 منٹ بھی فالتو نہیں دیتے. ٹھیک ہے, باقی ہمارے پیرنٹس وغیرہ الاؤ نہیں کرتے. جس طرح کہ ہمارے ملک کی امن کی سچویشن ہے اس سے ہمیں پیرنٹس وغیرہ الاؤ نہیں کرتے, اس لیے سے بھی ہم نہیں کر سکتے. سماجی سطح پر اس کے لیے سوسائٹی کی ضرورت یا کوئی یونائٹڈ آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو ریڈ کراس جو ہے یا الخدمت ہے یا دوسرے فاؤنڈیشن ہے, وہ اکٹھے ہو کر بہت سے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے یوتھ, اگر وہ اکٹھے ہو جائے اور ایز یونائٹ ہو جائے اور ایک اگر ہم چلے جائے یہ کہے کہ اگر یونیورسٹی کی سطح پر وہ ایک یونائٹ ہو کے ایک آرگنائزیشن بنا دے, یا اگر کوئی جدھر وہ رہتے ہیں شہر میں سوسائٹی میں وہ اکٹھے ہو کے وہ آرگنائزیشن بنا دے, تو ایز اے اکیلا ایک ون پرسن وہ اتنا نہیں کر سکتا جتنا وہ کمبائنلی وہ اس چیز کو ایفرٹ کر سکتے ہیں. ہمارے کچھ ایسے مسائل ہیں ہمارے ملک پاکستان کے لیے جو نوجوان مل کر کے کام کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ فار ایگزامپل جو شہروں کی صفائی ہے وہ خود ہم کر سکتے ہیں کہ مین چلتے ہوئے روڈ پہ کوئی کچرا نہ پھینک دے, ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہوئے کئی لوگوں کی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں. نمبر 2, ہم غریب اسٹوڈنٹس کی مدد کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ملک کے جو کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے وہ کر سکتے ہیں, تعلیم کی راہ پہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. بعض والنٹیئرلی انسٹیٹیوٹس پہ چل رہے ہیں. فار ایگزامپل گلگت میں کچھ ایسے آغا خانیوں نے ایک سسٹم چلایا ہوا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ قائد اعظم یونیورسٹی سے فارغ ہو کے جاتے ہیں, کچھ وہ وہاں پہ رضاکارانہ طور پر پڑھاتے رہتے ہیں. اس طرح کے کچھ غریب لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے, ان کو بکس ڈونیٹ کرتے ہیں جو اپنے کالجز وغیرہ میں بکس وغیرہ انہوں نے رکھی پڑھ لیتے ہیں خرید کر کے. اس کے بعد وہ اس انسٹیٹیوٹ کو ڈونیٹ کر دیتے جو اس ڈونیشن سے چلتی رہتی ہیں. اسی طرح دنیا کی تمام ادارے باز جو ینگ طبقے اسٹوڈنٹس وغیرہ کرتے ہیں ہیلپ, پاکستان میں بھی ہم یہ طریقہ کار اپناتے ہوئے دنیا کو فالو کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کچھ مدد کر سکتے ہیں غریب لوگوں کی. گورنمنٹ کچھ اگر اسٹیپ اٹھا لے, میڈیا ہمارے جو میڈیا ہے وہ کچھ کر لے, یوتھ کو کیسے آگے بڑھنا ہے, ہم نے کیسے ملک کی ترقی کرنی ہے, تو اس حوالے سے والدین یا بعض اوقات پبلسٹی NGOs نیٹورکس تو اس سے اگر کوشش کر لیں تو ہم نوجوان طبقے ملک کی سماجی ترقی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. 90% یوتھ ہے وہ پڑھائی میں مصروف ہوتی ہے اور کوئی سوشل ایکٹیویٹیز اتنی نہیں ہوتی. تو جہاں تک یوتھ کے اپنے مسائل ہیں, میں وہ یہ کہتا ہوں کہ میرے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے اپنی فیس کا اتنا مسئلہ آتا ہے. اگر اس طرح کی یوتھ کی کوئی ایکٹیویٹی ہو اور کوئی آرگنائزیشن ایسی ہو جو ان کو اپنے مسائل حل کرنے میں پہلے مدد کرے, پہلے یوتھ اپنے مسائل حل کرے گی پھر ہی کسی دوسرے مسائل میں حل کرنے میں مدد کر سکے. ہماری یوتھ میں ذمہ دار شہری کا احساس کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے یوتھ جو ہے اسے اویئرنیس کی ضرورت ہے. سیمینارز ارینج کیے جا سکتے ہیں, ڈفرینٹ ورکشاپس ہو سکتی ہیں, اور یہ جو ہے ہم اویئرنیس یہ صرف ہماری گورنمنٹ کا اس میں رول نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ بہت اچھا اور اس میں رول پلے کر سکتی ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے میں. وہاں پہ جو مطلب کہ جو ڈفرینٹ اسکالرز ہیں, ایم فل اسکالرز ہیں, PhD اسکالرز ہیں, تو وہ ڈفرینٹ کائنڈ جو ہے نا ڈفرینٹ طرح کی جو ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ایسی پرفارم کر کے سیمینارز وغیرہ آرگنائز کر کے اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. ہماری یوتھ زیادہ تر عملی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آج کل یوتھ ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا یا باقی جو انٹرنیٹ فیس بک جو ہے نا ان جیسے مسائل میں الجھی ہوئی ہے. وہ لوگ زیادہ تر وقت جو ہے اپنا ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملاپ نہیں ہوتا, اور وہ اپنے جتنی بھی باقی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جن کے لیے اسٹوڈنٹس کو اور باقی جتنے بھی نوجوان ہیں جنہوں کو کوشش کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے. میں سوچتا ہوں ہم لوگوں کی یوتھ دوسری چیزیں جیسے فیس بک ہے, یہ جیسے انٹرنیٹ وغیرہ پہ زیادہ ٹائم دینے کی بجائے کوئی سوشل ورک یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے جس سے معاشرے کے ساتھ ساتھ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا بھی فائدہ ہو. تو اس سے میں سوچتا ہوں کہ ہمارے یوتھ میں ایک تو یہ ہوگا تھوڑا سا وہ انیشیٹ ہو جائیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہماری ذمہ داری کیا ہے. سماجی مسائل کی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بدقسمتی سے جب سے میڈیا ہمارا آیا ہے, اسے فریڈم آف سپیچ مل گئی ہے پاکستان میں سو کالڈ,
تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ ہوا دیتا ہے. ایک خبر جیسے ہی کہیں سے تھوڑا سا لیک ہوتی ہے تو اسی وقت میڈیا پہ آ جاتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پازیٹیو آسپیکٹس کیا ہوں گے, اس کے نیگیٹیو آسپیکٹس کیا ہوں گے. میڈیا بہت پازیٹیو رول کر سکتے ہیں اس میں یوتھ کے لیے خاص طور پہ, کہ جیسے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف یوتھ کو مائل کرے کہ وہ کس طرح سے اپنی جو ہے نا فارغ ٹائم کس طرح اسپینڈ کرے. پچھلے کچھ 5-10 سال میں میڈیا جو ہے اس کا رول بہت ہی اہم ہو گیا ہے. آپ اپنی ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میڈیا جو ہے وہ اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے. تو جیسے جیسے شعور بڑھتا گیا انسان میں, ویسے ویسے انسان نے اپنی ارد گرد نظریں دوڑائیں اور مختلف ٹولز امپلائی کیے جس سے وہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں اور ایٹ لیسٹ کوئی اس طرح کے سلوشن پہ پہنچ سکتا ہے کہ جو سماج اور سماج کے رویوں کو بہتری کی طرف گامزن کر سکے. سب سے زیادہ میڈیا ہی انوالو ہوتا ہے. آپ نیگیٹو چیزیں دکھانے کے بجائے آپ بہت سی پازیٹیو چیزیں لوگوں کو پازیٹیولی انفلوئنس کر سکتے ہو. بہت سے پروگرامز ریسرچ شو کر سکتے ہو آپ لوگوں کو پازیٹیو طریقوں کی طرف, لائک لوگوں کو انفارمیٹیو پروگرامز اور اسکیمز چلا کے پروجیکٹس کر کے آپ لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں, رادر دین کہ آپ نیگیٹیو چیزیں دکھاؤ, کرمنل شوز دکھاؤ کہ لوگوں پہ بیڈ انفلوئنس پڑے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دو. میڈیا کے ذریعے میڈیا کا پازیٹیو رسپانس ہو. میڈیا صرف اور صرف جو ہے سوشل اگر دیکھا جائے کلچر کو, وہ بھی اپنے کلچر کو نہیں اپڈیٹ کر رہی ہے, وہ بھی ویسٹرن کلچر کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے. ہمارا اپنا کلچر, جیسا کہ آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی اپنے کلچر میں نہیں ہوں. تو یہی چیزیں ہماری ہیں جو ہم اپنی پرانی چیزوں کو بھول چکے ہیں. ہمارا جو اپنا سٹیٹس ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں. تو لوگوں کے سٹیٹس کو ہم اپنائیں گے تو پھر ہم ایسے ہی ہوں. سب سے پہلے جو ارد گرد ہمارا ماحول ہے ہم اسے صاف کریں, ہم اسے پاک کریں, اور جو سگنلز وغیرہ جس طرح آج کل ٹریفک جیم کا پرابلم ہو رہا ہے وہ ہم اس کو روکیں, ہم فالو کریں سگنلز کو, کیونکہ ہمارے پیچھے بہت زیادہ ہیں. اگر ہم سگنلز کو توڑیں گے, ہم اگر صفائی کا صحیح انتظام نہیں کریں گے تو ہمیں جو دیکھنے والے ہمارے جو فالوور ہیں, کیونکہ ہم آئیڈیل ہیں, ہم یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو نئی یونیورسٹیز میں پڑھے, صرف 2% لوگ جو ہیں 2% لوگ جو ہیں پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن کر رہے ہیں. ہم اپنے علاقوں میں جائیں, وہاں جا کے اویئرنیس دیں, وہاں جا کے پیپلز کو گائیڈ کریں, وہاں جا کے ایجوکیشن کا morale بلند کریں. Being a student, like if I go for the social problems, there are a lot more, and that just because of us, like social problems are we do not follow our rules which are especially made for us, and we do not take care of like our environment, which really like which is really important to really take care of it, but we don't take care of it, and we usually waste our time in spending in irrelevant and like in all those activities which are not really like constructive. So better if we put our energy into those constructive activities, that may we get some good results from that. آپ کے خیال میں سوشل پرابلمس کو ریزالو کرنا صرف حکومت کا کام ہے, خود سے ہمیں کچھ سٹیپس نہیں لینے چاہیے اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہمیں خود سے سٹیپ لینے چاہیے, لیکن اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح سٹیپ لے سکیں گے. ابھی ہمارے پاورٹی بہت زیادہ ہے, اس پاورٹی ریڈکشن میں گورنمنٹ کا کردار بہت نمایاں ہے. اگر گورنمنٹ کوئی رول پلے نہیں کرتی, ہمارے انفلیشن, جس طرح انفلیشن کو لے لیں, انفلیشن ریٹ بہت ہائی ہے پاکستان میں, ہر بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, سیونگز ان کی بہت لو ہیں. اگر وہ سیونگ نہیں ہو رہی, وہ آگے بزنس وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہو سکتا ہے. گورنمنٹ جو ہے اسے بھی چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کو کہ ڈفرینٹ کائنڈز آف سٹیپس لیں, ہماری یونیورسٹیز میں آئیں, اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز میں ہمارے لیے ارینج کروائیں, ہمیں فنڈنگ, ہمارے جو سینئرز ہیں ان کو فنڈنگ پرووائڈ کریں, ہمارے ٹیچرز کو ہماری یونیورسٹی میں آئیں, اور اسی طرح سے آگے لائک فار ایگزامپل ہم میوزک کے ذریعے سے اپنے جو سوسائٹی میں سے کسی بھی طرح کی جو لائک پازیٹیوٹی میں ہم انڈلج کر سکتے ہیں اپنی ینگ جنریشن کو. ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز میں چینج لانا شروع کر دیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے کوئی گند پڑا ہمیں چاہیے اٹھا کے ہم سائڈ پہ رکھ دیں, ہم چھوٹی چیز سے چینج لانا شروع کریں تو انشاءاللہ پھر آگے بڑے مسئلے نہیں ہوں گے. آہستہ آہستہ سب کی تھنکنگ چینج ہوگی, سب آگے آئیں گے انشاءاللہ. دوسروں کی مدد کر کے جو خوشی اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں. وقت اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ملی اتحاد کا مظاہرہ کر کے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا جائے, کیونکہ جب ہم بطور ذمہ دار شہری اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ملک یقیناً ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.